السلام علیکم اسٹوڈنٹ، مائی نیم از ذکیل احمد۔ انگلش ماسٹر چینل کی جانب سے میں بی اے بی کام بی ایس سی اے ڈی ڈی سی اے ڈی ایس کی جو کراچی یونیورسٹی سے پرسکرائب کتاب ہے ٹیکسٹ بک، اس کو پڑھا رہا ہوں۔ تقریباً اس کے 11 یونٹ تک میں نے کمپلیٹ کر دی ہے۔ اس میں نے اردو ترجمے کے ساتھ پوری کتاب کو پڑھایا ہے۔ اب میں نے ایکسٹینڈنگ ریڈنگ کا جو ٹاپک آتا ہے 11ویں ٹاپک کے بعد پیج نمبر 168 پر، وہاں سے شروع کیے ہوئے، جس کے 3 لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اسٹوری ہے، کہانی میں پوری بیان کر چکا ہوں۔ اب وہ کہانی کیا ہے، اس کے اوپر ہم سمری بیان کرتے ہیں، یعنی مختصر میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ کہانی جو ہم نے اپنے پچھلے 3 لیکچروں کے اندر جو اپلوڈ ہو چکے ہیں بیان کی ہے، اردو ترجمے کے ساتھ میں نے ایک ورڈ بتا کے آپ کو، اب میں اس کی سمری انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا سینٹر آئیڈیا کیا ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر ہم نیکسٹ لیکچروں میں جو سوالات دیے گئے ہیں نیچے، اس کے کہانی کے نیچے ختم ہونے کے بعد 3-4 سوالات ہیں، ان کے جوابات دیں گے۔ یہ ہمارے 7-8 لیکچر کے اندر جا کے مکمل ہو جائے گا چیپٹر پورا۔ یہ چوتھا لیکچر ہے آج کا۔ آج کے لیکچر میں ہم ارلی آٹم جو کہانی کا نام ہے، ٹھیک ہے، جلد خزاں، آٹم خزاں ہوتی ہے، ارلی مانے جلد ہوتی ہے، جلد خزاں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم سمری لکھ رہے ہیں، یعنی مختصر اس کا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ چلتے ہیں ارلی آٹم، یہ تو میں نے انورٹڈ کاما لکھا ہے۔ ارلی آٹم یعنی ارلی مانے جلدی، جلد، اور آٹم مانے خزاں۔ خزاں وہ موسم ہوتا ہے جس میں پتے جو ہے جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سمر ختم ہونے کے بعد یہ موسم جب آتا ہے تو اس میں پتے گر جاتے ہیں، اور یہ سردی کے موسم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اس میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ ارلی آٹم از اے اسٹوری، یہ کہانی ہے، اباؤٹ اے بریف، ایک مختصر، اینڈ پوئگنینٹ اور افسوسناک، انکاؤنٹر، ملاقات کی، بٹوین 2 فارمر لور، 2 پچھلے لورز کے، یعنی ماضی کے سابقہ لور کے درمیان، ٹھیک ہے۔ ارلی آٹم از اے اسٹوری اباؤٹ، ایسا کرتا ہوں میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کی میں ٹرانسلیشن کر دوں گا ورنہ آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ ارلی آٹم از اے اسٹوری اباؤٹ اے بریف اینڈ پوئگنینٹ، POIGNANT، افسوسناک، پوئگنینٹ، انکاؤنٹر بٹوین 2 فارمر لورز، کوما، میری، یہ نام ہے لور کے، میری اینڈ بل، ٹھیک ہے، فل اسٹاپ۔ وین دے ور ینگ، کوما، they were deeply in love, comma, but a minor disagreement caused a rift in their relationship, comma, leading to their separation, full stop. Bill became bitter and developed negative views towards women. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ years later، کئی سالوں کے بعد، میری اینڈ بل unexpectedly meet again in Washington Square، full stop. Bill initially doesn't recognize her as she has aged, full stop. They have a short conversation, comma, sharing updates about their lives, full stop. Mary hopes for a possible reconnection, comma, but Bill remains somewhat distant. As Mary boards the bus, she regrets not being able to give him her address or tell him about her son, who is also named Bill, full stop. She feels a sense of longing and realizes she missed the opportunity to connect with him on a deeper level. Like the arrival of autumn, their brief encounter ends, leaving Mary with sense of
نوسٹیلجیا اینڈ ریگریٹ فار دی پاسٹ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ میں نے پڑھ دی. اب اس کی میں ٹرانسلیشن آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے اس کہانی کی. چلیں اسٹوڈنٹس، اب میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ایک ایسی کہانی ہے جو دو سابقہ محبوبوں میری اور بل، یہ نام ہے دونوں کے، میری اور بل کے درمیان ایک مختصر اور دردناک ملاقات کے گرد گھومتی ہے. جب وہ جوان تھے تو ان دونوں کے درمیان گہرا پیار تھا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے ان کے تعلقات میں دوری پیدا ہو گئی اور انہوں نے بات چیت بند کر دی. بل تلخ ہو گیا اور عورتوں کے بارے میں منفی نظریات رکھنے لگا. سالوں بعد واشنگٹن اسکوائر میں میری اور بل اتفاقی طور پر دوبارہ ملتے ہیں. بل پہلے تو اسے پہچان نہیں پاتا کیونکہ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی. ان کے درمیان ایک مختصر گفتگو ہوتی ہے جہاں وہ اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. میری کو امید ہوتی ہے کہ شاید ان کے درمیان دوبارہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے، لیکن بل کا رویہ کچھ دوری والا ہوتا ہے. جب میری بس میں سوار ہوتی ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ وہ بل کو اپنا پتہ دینے یا اسے اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے سے قاصر رہ جاتی ہے. وہ احساس کرتی ہے کہ شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی. کہانی خزاں کے موسم کی طرح ان کے تعلقات کا بھی اختتام ہو جاتا ہے اور وہ ماضی کی یادوں میں کھو جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی کہانی ہے آپ کو یہ پوری اسٹوری. اب اس کا ہم سینٹر آئیڈیا یعنی مین تھیمز بھی آپ کو بتاتے ہیں. پہلے انگلش میں بتائیں گے پھر اردو میں. چلیں اسٹوڈنٹ، یہ مین تھیمز یعنی سینٹر آئیڈیا جس کو ہم بولتے ہیں مرکزی خیال. The story explores themes of love, loss, the passage of time, regret, and the importance of communication, full stop. It highlights how even small disagreements can have a profound impact on relationships and how time lost cannot be regained. Full stop. It also serves as a reminder to cherish opportunities and not let them slip away. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اٹ آلسو ایس لگا دیتا ہوں. تو آپ اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں. مرکزی خیال یعنی مین تھیمز کے جو معنی بنتے ہیں وہ مرکزی خیال کے. کہانی جلد ہی خزاں، یہ نام ہے کہانی کا، محبت، افسوس اور گزرے ہوئے وقت کے اثرات پر روشنی ڈالتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ کس طرح چھوٹی سی باتیں بھی رشتوں کو کیسے متاثر کر سکتی ہیں اور کیسے گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لایا جا سکتا. یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی بھی کرتی ہے کہ زندگی میں موقعوں کو کیسے قدر کریں، زندگی میں موقعوں کی کیسے قدر کریں اور انہیں ضائع نہ کریں. یہ میسیج دیتی ہے اس کہانی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، ہم نے پوری کہانی آپ کو پڑھ کر آپ کی کتاب کی سنائی ہی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کر، اور ایک ایک ورڈ کا مطلب بتایا، ٹرانسلیشن کری، اس کے بعد اس کا انگلش میں سمری آپ کے سامنے ابھی بیان کری، اس کا مرکزی خیال بھی بیان کرا انگلش اردو دونوں میں. تو یہ ہماری کہانی مکمل ہوتی ہے 4 لیکچر کے اندر. اب ہم نیچے دیے گئے سوالات، جو ہماری جو اسٹوری کے نیچے سوالات دیے گئے ہیں، 4 سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات اپنے نیکسٹ لیکچر میں جوابات دیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو ابھی چلتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لیکن چلتے ہوئے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ تب سب تک یہ جو ہے لیکچر پہنچ جائیں اور سب اپنے اقدام کی آسانی سے تیاری کر سکیں اور امتحان میں پاس ہو جائیں۔ شکریہ۔